السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 134 اس کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین اور وہ غصے کو قابو کر، الغیظ وہ غصہ پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں سے کو درگزر کرنے والے ہیں، اللہ یحب المحسنین اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پی جانے والے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ زیر مطالعہ آیات سورۃ آل عمران آیت 134۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی اور ان لوگوں کی جو جنت کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں ان کی خصوصیات بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اینڈ پہ ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ محسنین سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ اب چونکہ قرآن پاک کا یہ مقام بہت زیادہ امپورٹنٹ کچھ اس میں کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس ہیں جو مومنین کی جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، لہٰذا ہمیں ان کو ڈیکوڈ کرنا ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو سب سے پہلا جو حصہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انفاق کرو۔ وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں سراء اور ضراء میں، یعنی وہ لوگ جو کہ تنگی اور آسانی، خوشحالی اور بدحالی، ان دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ نفق کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک ایسا سوراخ، ایسی سرنگ جس کے دو منہ ہوں۔ بیسیکلی یہ جو لفظ ہے یہ اس چوہے کے بل کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ ڈفرینٹ جگہوں پر اس نے سوراخ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو مختلف سوراخ ہوتے ہیں وہ ان سوراخوں میں سے مختلف سوراخوں سے ان کیس آف ایمرجنسی نکل جاتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم اس کو انفاق داخل ہونے اور باہر نکلنے کے دونوں راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور نف یا نفے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ نفع پتہ ہے نا شلوار میں جو اس کے بھی دونوں سرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انفاق کے معنی ہو گئے کہ اپنی دولت کو اس طرح سے کھلا رکھنا کہ جس وقت ضرورت پڑے وہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام آ سکے۔ اس کو عام طور پر ہم خرچ کرنا کہتے ہیں، لیکن خرچ کرنے سے ان کی نسبت کھلا رکھنا زیادہ بہتر مفہوم ہے۔ یعنی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ایک بہت بڑا انعام دیا، دولت کی صورت میں اپنا فضل عطا کیا، اس کو اپنے بند نہیں کر کے رکھ لینا، اس کو اپنے کھلا رکھنا ہے تاکہ ضرورت جب ہو تو اس کو خرچ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ دولت کھلی رہے، یعنی میرے دروازے تم پر کھلے ہیں گھر کا، اور اس طریقے سے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، مطلب ینفقون، اس میں خالی پیسہ ہی نہیں آ جاتا، دیکھیں نا، اس میں آپ کے کنسرنز آ جاتے ہیں، اس میں آپ کا وقت آ جاتا ہے، اس میں آپ کی ایک ایفرٹس آ جاتی ہیں، تو وہ ایک نیکی کے راستے پہ لگنے کے لیے آپ کی ولنگنیس ہے، مینٹل آپ کی ایک مینٹل سٹیٹ ہے کہ آپ ولنگ ہیں اس چیز کے لیے، اپنے مال کو، اپنی کسی بھی صلاحیت کو خرچ کرنے کے لیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خالی مال کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی نظام معیشت انفاق فی سبیل اللہ کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ دولت کو جمع کرنا اور صرف اپنی ذات کے لیے سمیٹ کر رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ٹرم یوز کی ہے وہ ہے بخل، جو کہ ایک مومن کی ذہنیت نہیں ہوتی۔ مومن جو کماتا ہے وہ بڑی محنت سے جو کماتا ہے، وہ اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے کھلا رکھتا ہے دوسروں کی فلاح کے لیے اور بہبود کے لیے۔ تو لہٰذا اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہیں ان کی کوالٹیز، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ایک قرض لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو دوگنا چوگنا کر کے بڑھا کر واپس کر دے گا، اور اللہ ہی کا کسی چیز کو روکتا ہے اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے کہ جو پیسہ میرے پاس ہے، جو میرے پاس صلاحیتیں ہیں، جو میرے پاس بولنے کی ہے، جو میرے پاس دوسرے انسانوں کو گائیڈ کرنے کی کچھ بھی صلاحیت اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، وہ میری اپنی ہے، وہ تو ودیعت کی گئی ہے آپ کو، تاکہ اللہ دیکھے کہ آپ اپنی ان صلاحیتوں کا کیسے استعمال کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، سبیل اللہ خرچ کرنے کی، جو اللہ کے پروگرام کو، اللہ تعالیٰ کے کاز کو آگے لے کر چلنے کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے صرف کیا جاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. لوگوں کی مثال جو اپنے مال فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسے دانے کی مانند ہے جو کہ اگائے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ ہر وہ چیز جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ مال ہے، خواہ وہ کوئی مال مویشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اور یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہنا، جو بھی استطاعت ہے اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے استطاعت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ لفظ نہیں ہم لے کر آ سکتے. جو آپ کی استطاعت میں ہے آپ نے اس کے ساتھ تیاری رکھنی ہے کفار کے مقابلے کی، اور اس قوت کے ساتھ، اور رباط الخیل کے ساتھ یعنی گھوڑے باندھنے کے ساتھ. اس کو آپ ایز اے میٹافر بھی لے سکتے ہیں، ایز اے سمبل بھی لے سکتے ہیں کہ مطلب آپ کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، میرے پاس جو صلاحیتیں ہیں، میں نے ان کو کھلا رکھنا ہے عام انسانوں کے بہبود کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے، اور اپنے دین کو آگے لے کر جانے کے لیے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ. وفا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا دے دینا اور لے لینا. تو جو تم دے رہے ہو وہ بھی اللہ نے پورا پورا لے لیا تم سے، اور جو تمہیں ریٹرن کرے گا وہ بھی پورا پورا کرے گا. تو یہ ایک سوچ لے کر ہمیں جب اس فیلڈ میں آتے ہیں نا آگے، دیکھیں جب ہم کسی جگہ پہ انٹرویو دینے جاتے ہیں یا ہم کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ایز پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ جاب دے دیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بھی بندہ آپ کو انٹرویو لے رہا ہے وہ آپ کو 100% جج نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا آپ جب اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو 100% آپ کے ایفرٹس پہ بدلہ دیتا ہے، آپ کی ایک ایک تھکاوٹ پہ آپ کو بدلہ ملتا ہے، آپ کی ایک ایک قدم اٹھانے پر، آپ کے ایک ایک جو آپ نے اس راستے میں ایک گرد برداشت کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ایک اصول کی بات پتہ کیا یہاں پہ چلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی انسان کی زندگی میں اس سے جو چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں 2 مختلف ادوار ہوتے ہیں، یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غم زیادہ ہے تو خوشی تھوڑی ہے، خوشی زیادہ ہے تو غم تھوڑا ہے. بہرحال آپ کی لائف میں سائملٹینیسلی دونوں سچویشنز چل رہی ہیں. یا تو ایک ہی دن میں آپ کبھی بہت مسرور ہیں، بہت خوش ہیں، اگلے ہی لمحے آپ کو بھی کسی چیز کا کوئی بہت صدمہ لگ گیا. سو what is required actually required یہ ہے کہ نفقات کرنے میں، نیکی کرنے میں، اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو سائڈ پر لے کر جانے میں، اپنی صلاحیتوں سے کسی کو فائدہ اٹھانے میں، دینے میں. دین آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اس وقت تو میرا موڈ نہیں ہے، میں تو برے حال میں ہوں. مثال کے طور پر میں ایک ٹیچر ہوں اور میرے سر میں درد ہو رہی ہے، یا مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا، یا میرا کوئی دن ڈے کا آغاز ہی غلط ہوا، اور میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے کچھ پوچھنے آیا کہ میم مجھے یہ چیز سمجھا دیں، اور میں اس کو ڈانٹ کے بھیج دوں کہ چلے جاؤ یہاں سے. وہ ایک ضرر کی کیفیت تھی نا میرے اوپر، مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی تھی یا مجھے اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا، تو بھی مجھے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر میرے پاس بہت پیسے ہیں تو بھی، اگر میرے پاس بہت چند پیسے ہیں تو بھی، اس سے جو اصول ہمیں سمجھ میں آیا نا معزز لسنرز لائف اسپینڈ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یو کین ناٹ اچیو یور گول اینڈ یو کین ناٹ ریچ ٹو یور ڈیسٹینیشن وین یو ورک اونلی دوز ڈیز وین یو فیل گڈ. جب آپ اچھا محسوس نہیں کرتے اور آپ کام چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ کا سر درد کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آج تو
لیسنس ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے تسبیحات نہیں کرنی، آپ اچھا فیل نہیں کرتے تو آپ وہ سارے نیکی کے کام چھوڑ دیں. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فارغ البالی نہیں تو آپ کچھ بھی نہ خرچ کریں کہ ابھی تو میرا اپنا پورا نہیں پڑتا. تو ایسے نہیں لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جب زیادہ ہے تو زیادہ دے دو، تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا سا دے دو، لیکن بہرحال کنیکشن نہیں ٹوٹنا چاہیے اس اللہ کے ساتھ جو نفق کا کنیکشن ہے نا، کہ ایک طرف سے آپ دیتے ہیں اور دوسری طرف سے اللہ قبول کر لیتا ہے. یعنی آپ نے اپنا مال جو کھلا رکھا ہے وہ چیز نہیں ٹوٹنی چاہیے، کیونکہ اس سے جو برکات آپ کی لائف میں آئیں گی وہ انٹولڈ ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے قرآن پاک میں. اللہ نے فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چیز چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تھوڑا رکھتا ہے. لہٰذا یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے تھوڑا کیوں دیا. بھائی آپ کے پاس تھا ہی تھوڑا. کسی بندے نے 100 روٹیاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور اس کو 100 روٹیاں خرچ کرنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ اس کے گھر میں 100 سے زیادہ کا راشن تھا وہ. لیکن ایک بندہ جس کے پاس تھی ہی 2 روٹیاں، اس میں سے اس نے ایک دے دی، تو دونوں انسانوں کا نفق برابر نہیں. اگرچہ کہ دیکھنے میں کوانٹٹی میں ایک بندے کی کوانٹٹی زیادہ ہے اور دوسرے کی کوانٹٹی کم ہے، لیکن اللہ رزق جس کا کچھ ادا کرتا ہے، جس کا تنگ کرتا ہے، یہ اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ایثار کتنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رزق کی تنگی اور کشادگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اب اس میں پیسے کی بات ہی نہیں ہے، اس میں ہر چیز جو آپ کو دے دی گئی، آپ کی زبان کی ایبیلٹی ہے، آپ کے بولنے کی ایبیلٹی ہے، آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، آپ کی ٹائپنگ کی ایبیلٹی ہے، آپ کوئی ایپس لانچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اور کچھ نہیں تو آپ اپنا والنٹیئر ہو کر کسی اچھے کاز میں کوئی کام کر سکتے ہیں، کسی انسان کا بھلا کر سکتے ہیں، کوئی دین کی خدمت کر سکتے ہیں، کسی انسان کی تکلیف پھنسے ہوئے انسان کا کام کر سکتے ہیں، کسی کے جا کر آپ مشورہ اچھا دے سکتے ہیں. کچھ بھی کریں گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو تم خرچ کرو گے نیت اللہ کی رضا کے لیے تو وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا. خلف پیچھے آ جائے گا، تمہارے پیچھے آ رہی ہے تمہارے ثواب، تمہارے اعمال کی جو ایک برکت ہے. اور اللہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو یہ چیز سمجھ لینی بہت ضروری ہے کہ ہم کیوں نہیں راستے میں اللہ کے مال لگاتے، کیوں نہیں وقت لگاتے، کسی کو کیوں نہیں دیتے. ہمیں فقر و فاقہ کا ڈر ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. 2 کنٹراسٹ ہے. شیطان کہتا ہے فحش ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، فقر و فاقہ آ جائے گا، تم یہ ایسا کیوں کر رہے ہو، جبکہ اللہ فرماتا ہے تم میرے راستے میں دو گے تمہیں میرا فضل ملے گا. تو یہ 2 کنٹراسٹ کی کیفیات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دو گے اللہ تمہیں بڑھا دے گا. وہ تو بڑا قدردان ہے، اس کو دیکھے تو دیکھو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو کچھ چیز دے دیں، آپ کا کچھ بھی اللہ کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نہ کرے. وہ تو شاکر علیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے. تو یہ چیز سمجھ لینی ضروری ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. نیکی جو کچھ بھی آگے بھیجو گے، وہ خرچ ہے، وہ نفقات ہیں، وہ کسی انسان کے لیے آپ نے اچھا کنسرن شو کیا. یعنی کہ ایک مومن کی زندگی کے پوری ایک لائف سٹائل کو بیان کرتا ہے کہ آپ ہائیلی پروڈکٹیو ہوں، ہائیلی کوآپریٹیو ہوں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تقوی کے کام میں آگے بڑھ کر نیکی کرنے والے ہوں، اور آپ کی خندہ پیشانی کے ساتھ کرنے والے ہوں، دل کی خوشی کے ساتھ کرنے والے ہوں. ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی اس عظیم الشان جنت کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. لہٰذا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آج کے دور میں اگر ہم ہاؤسنگ اسکیم کی بات کرتے ہیں کسی بھی بڑے ملک میں، کسی بھی بڑی اپنے ہی شہر کی آپ بات کر لیں، تو ہم جس جگہوں پہ رہتے ہیں یقیناً ان سے آگے بھی کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں گی جس میں زمینیں بہت بہت مہنگی ملتی ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے. لیکن آپ سوچیں کہ کوئی آپ کو ایسی ہاؤسنگ اسکیم میں گھر بنانے کا وعدہ کر کے دے کہ جس کا جو اتنی بڑی ہے کہ وہ صرف اس کی جو چوڑائی ہے نا وہ اس ہاؤسنگ اسکیم کی وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، اور پھر اس کی لمبائی اور طول و عرض اور خوبصورتی، یہ تو پھر آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا میں رہ کر ہم نہیں سوچ سکتے. اتنے بڑے جگہ پر جب آپ کو ایک پرومس ہو گیا کہ مل جائے گا، ہمارا پلاٹ بک ہو گیا،
کرنا کیا ہے، کیا پیمنٹ دینی ہے، پھر خرچ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ سارا کچھ ہی دے دو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خرچ کرو، تنگی ہے تو بھی، اگر تمہارے پاس بہت ہے تو بھی، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرو اور غم میں بھی اللہ کو یاد کرو، ہر دو حالتوں میں اللہ کو دیتے رہو، بس دیتے رہو، ہاتھ تنگ نہیں کرنا، روکنا نہیں، سخی ہونا ہے۔ تو یہ وہ ایک سٹینڈرڈ مل گیا مجھے اور آپ کو کہ نیکی کا کام کرنا ہے تو بیماری میں بھی کرنا ہے اور تندرستی میں بھی کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے وہ بھی نفق میں جائے گا کیونکہ ہم اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں، انسانوں کے لیے بھلا کرنا ہے، کسی نیکی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، کسی انسان کو کچھ سکھانا ہے، تو جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس اس کو رائٹ گراؤنڈز پہ چینلائز کرتے ہوئے بس دینے والا ہاتھ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کے اس حصے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم پڑھیں گے والکاظمین الغیظ کے بارے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔